ہمارے اپنے کشمیر کے جان مال عزت تحفظ آبرو کی یہ ہم نے بیڑا اٹھایا ہے. ایسے ہیں جن کو رہنے کی سہولیات نہیں ہوتی، ان لوگوں کو ہمیں کمرہ بھی لے کے دیتے ہیں جب تک پیشنٹ داخل ہو. جو ہم نے پوسٹ مارٹم کروائے ہیں، جو قتل کیے گئے ہیں، وہ تقریباً 15 لوگ ہیں. 2.25 سال ہو گئے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. السلام علیکم، رپورٹر پاکستان سے میں ہوں عامر فیاض، اور آج میرے ساتھ موجود ہیں جی سردار نسیم صاحب، جن کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے. کمیونٹی، آزاد کشمیر کی کمیونٹی کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں. یقین کریں، میں اگر یہ کہوں کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے یہ عبدالستار ایدھی سے کم نہیں ہے تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا. میں سب سے پہلے اپنے ذاتی طور پہ میں ان کو بتاؤں کہ میں نے ان کو تقریباً جب سے میں ان کو جانتا ہوں نسیم صاحب کو، میں نے تقریباً ان کو 10 سے 12 پیشنٹ میں نے ان کو بھیجے ہیں ایسے جو گورنمنٹ ہاسپٹل میں نان افورڈنگ پیشنٹ تھے. BBH ہاسپٹل میں ان کو بھیجتا رہا ہوں. آپ یقین کیجئے یہ اپنی پرسنل ایفرٹ پہ لوگوں کا ٹریٹمنٹ کرواتے رہے ہیں، آزاد کشمیر کے لوگوں کو فری آف کاسٹ. ان کی جہاں پہ فزیکلی، مورلی، فائنینشلی ایون کے سپورٹ بھی یہ کرتے رہے لوگوں کی. تو میں بڑا امپریس رہا ان سے. تو ابھی انہوں نے ایک لیبارٹری ہے میڈی ٹیک کے نام سے، وہاں پہ انہوں نے اپنا اس لیبارٹری کا آغاز کیا. بیسک اس کا آبجیکٹیو یہی ہے کہ جو لوگ ہیں آزاد کشمیر کو، ان کو جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں وہ پرووائڈ کی جائیں، ان کے جو داد رسی کی جائے، ان کے جو غم ہیں بیماری کی شکل میں، تو ان کو تھوڑا سا کم کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر یونائٹڈ فورم کے ساتھ ان کا ایک MOU بھی سائن ہوا ہے. جموں کشمیر یونائٹڈ فورم کے یہ ممبر بھی ہیں، اور میں ان سے آج بات کریں گے کہ یہ جموں کشمیر یونائٹڈ فورم کیا ہے اور اس کا اس جو ٹریٹمنٹ کے لیے لوگ آتے ہیں اس میڈی ٹیک کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو اس سارے کے بارے میں جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نسیم صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. عامر صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے پاس آئیں. جی. اصل میں یہ جموں کشمیر یونائٹڈ فورم بنانے کی ہمیں ضرورت ہے راولپنڈی اسلام آباد میں اس لیے ہوئی کہ ہمارے روزانہ یہاں 1-2 جوانوں کو مارا جاتا تھا، کبھی ڈکیتی میں، کبھی قتل و غارت میں. تو یہ اس کا انیشیٹو میں نے لیا. اس کے بعد ہمارے ایک بزنس مین تھے اعظم صاحب جو صدر میں قتل ہو گئے تھے. اس کے بعد ہم نے اس گروپ کو اپنے کشمیر کے لوگوں کو یونائٹ کیا. یونائٹ کرنے کے بعد 1.5-2 سال ہو گئے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. جس کے بعد ہم نے بہت سارے ہمارے اپنے کشمیر کے جان مال عزت تحفظ آبرو کی یہ ہم نے بیڑا اٹھایا ہے. اور ہماری کوشش ہے کہ ہمارا ہر بندہ اس میں حصہ لے. اس میں فورم کے اندر تقریباً 1100-1200 بندے ہیں، اور ہیلتھ کے حوالے سے ہمارے کشمیر سے آنے والے لوگوں کو بہت سارے. سردار صاحب، جموں کشمیر یونائٹڈ فورم کا تو آپ نے پہلے ابتدا کیا. پہلے یہ تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ یہ پچھلے 2 سال میں اس ٹینیور میں تقریباً کتنے لوگ کشمیر کے مارے جا چکے ہیں پنڈی اسلام آباد؟ تقریباً اس میں جو ہم نے پوسٹ مارٹم کروائے ہیں، جو قتل کیے گئے ہیں، وہ تقریباً 15 لوگ ہیں. جو ایکسیڈنٹ میں مارے گئے ہیں ان کی تعداد ہے 11 جو ہمارے پاس آئی ہے. اس کے بعد ڈکیتی مختلف وارداتوں میں جو مارے گئے ہیں ان کی تقریباً تعداد ہے 7-8 بندے. تو اس کے بعد کچھ ایسے بھی تھے جن کو مار کے تو ویرانے میں پھینکا گیا، جن کی ڈیڈ باڈیز کافی عرصے بعد جن کی شناخت ہوئی ہے. یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے جی کہ کشمیری کمیونٹی کے آدمی کہہ کے اتنی ان کی اموات ہو رہی ہیں. کوئی ایکسیڈنٹ تو چلو ایک قدرتی طور پہ، لیکن جو قتل اور اقدام قتل سے جو لوگ جہاں پہ جن کی اموات ہوئی ہیں، تو یہ بڑی الارمنگ پکچر ہے. تو یہ آپ بتائیں کہ سردار صاحب، یہ جو میڈی ٹیک لیبارٹری ہے، اس کا آپ کا جموں کشمیر یونائٹڈ فورم کے ساتھ بھی MOU سائن ہوا ہے. وہ MOU سائن کس پرپز کے لیے کیا ہے اور کیا فیسلٹیز آپ کو کشمیر کے لوگوں کو دے رہے ہیں؟ عامر صاحب، سب سے پہلے یہ تو ہے کہ ہیلتھ کے حوالے سے ہمارے لوگ وہاں سے آتے ہیں. یہاں ہر چیز بہت کاسٹلی ہے. جی ہاں، تو یہاں ہمارے لوگ آتے ہیں، وہ کوئی چیزیں افورڈ، بالکل لیبارٹری کے ٹیسٹ کافی کاسٹلی ہیں، وہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو ہم فورم کے سے پہلے بھی میرے والد صاحب نے بھی 35 سال نوکری کی ہے بھٹو ہاسپٹل میں. انہوں نے بھی اپنے لوگوں کی بہت خدمت کی ہے. اس کے بعد میرے والد صاحب کی بھی یہ نصیحت تھی کہ اپنے لوگوں کی خدمت کرتے رہنا. تو میں نے ایک لیبارٹری بنائی ہے میڈی ٹیک کے نام سے، جو میں نے اپنے کشمیری کمیونٹی یا کشمیر سے آنے والا جو بھی ہے کمیونٹی کے علاوہ بھی ہے، میں اس کو 40% ڈسکاؤنٹ دیتا ہوں. زبردست، کیا بات ہے. اس میں یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کی سہولت ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو رہنے کی سہولیات نہیں ہوتی، ان لوگوں کو ہمیں
کمرہ بھی لے کے دیتے ہیں جب تک پیشنٹ داخل ہو. بہت خوب. یہ سردار صاحب کی پرسنل ایفرٹ ہیں کہ لوگوں کو رہائش کا انتظام بھی کر کے دیتے ہیں, ان کو 40% ٹیسٹ بھی ان کو ڈسکاؤنٹ پہ کر کے دیتے ہیں, اور ساتھ میں جو بی بی ایچ ہاسپٹل, جس کو بینظیر بھٹو ہاسپٹل پرانا نام اس کا سینٹر اسپتال تھا, اس میں یہ لوگوں کو فزیکلی سپورٹ بھی کرتے ہیں. اس سے بہتر اور اپرچونیٹی کیا چاہیے؟ جو بھی لوگ کشمیر, پورے کشمیر سے لے کے میرپور سے لے کے مظفر آباد تک آتے ہیں, مظفر آباد تک جو لوگ آتے ہیں, خاص طور پہ کوٹلی, پلندری, راولہ کوٹ, باغ, مظفر آباد کے لوگ زیادہ تر یہاں پہ آتے ہیں. تو یہ آپ بتائیں کہ جو لوگ ایسے کچھ نان افورڈنگ ہیں, جو بالکل ہی کچھ افورڈ نہیں کر سکتے, 40% تو کیا کچھ آپ ان کو فری بھی کر کے دیتے ہیں؟ جو عمر صاحب, جو ہمارے پیشنٹ آتے ہیں زکوٰۃ ہولڈر ہے یا نہیں دے سکتے, ہم انہیں بالکل فری آف کاسٹ ٹیسٹ کر کے دیتے ہیں. اس کے بعد جو آپریشن کے لیے ہمارے لوگ آتے ہیں جن کے پاس وسائل بالکل نہیں ہیں, تو ہمارا جو جموں کشمیر یونائٹڈ فورم بنا ہوا ہے, ہم اس گروپ میں اپنے یہ چیزیں ڈالتے ہیں اور وہاں سے لوگ ڈونیشن کرتے ہیں, اور ہم اس بندے کو آپریشن کروا کے جو بھی اس کے ایکسپنس ہیں, حتیٰ کہ ہم نے ایمبولینس کے بھی ساتھ بھی MOU سائن کیا ہوا ہے. ہماری ایمبولینس جو ہے جو پمز میں کھڑی ہوتی ہیں, ان کے ایک BBH میں ان کا ہم نے اسٹینڈ دیا ہوا ہے, ایک ہولی فیملی میں, وہ ہمارے پیشنٹ کو 50% آف پہ لے کے جاتی ہیں جو بھی پیشنٹ ہو. کیا بات ہے. یعنی کہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں, چاہے ان کی رہائش کی پرابلم ہو, چاہے ان کو ٹیسٹ کی جو سہولت کی ان کو ضرورت ہو, چاہے ان کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہو ہاسپٹل میں, چاہے ایمبولینس کی ضرورت ہو, ہر A to Z یہ جموں کشمیر یونائٹڈ فورم اور نسیم صاحب ان کو ہیلپ کریں گے, ان کو پرووائڈ کریں گے, ان کی داد رسی کی جائے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بتائیں کہ ابھی تک جو آپ کا سال 1.5 سال کی جو کارکردگی, آپ نے کتنے لوگوں کو ابھی تک ٹریٹمنٹ کی جو فیسلٹیز دی ہیں؟ جو گائنی کے ڈلیوریز کے ہمارے کیسز آئے ہیں وہ تقریباً 70 کے قریب ہیں, جن میں سے 45 کے آپریشن ہوئے ہیں سیزیرین. اس کے بعد آرتھو کی سرجری آئی ہیں, ہمارے پاس 25 سرجری کروائی ہیں جو 1.5 سال کے اندر آئی ہیں. اس کے بعد تھائرائڈ کے ہمارے پیشنٹ آئے ہیں 22, ان کی سرجریز ہوئی ہیں, اور یوٹرس ریموو گائنی کی ہوتی ہیں جو بچہ دانی کے آپریشن ہوتے ہیں. یہ اچھا کاسٹلی پہ آپریشن ہوتے ہیں, یہ ہمارے پاس ہوئے 13 مہینے کروائے اس فورم کے تھرو. گردے مسانے کا جو پیشنٹ آئے ہیں وہ ہمارے ہیں 17. تو ناک کی گلے کی ہڈی, ٹانسر, یہ ہمارے پیشنٹ آئے ہیں 12. یہ اس 1.5 سال کی کارکردگی ہے جموں کشمیر یونائٹڈ فورم کے پینل سے جو لوگ آئے یہ ان کی بتا رہا ہوں. کیا بات ہے. جتنی بھی کشمیری کمیونٹی ہے, راولپنڈی اسلام آباد میں رہتے ہیں, وہ اگر پمز میں آتے ہیں, ہولی فیملی میں آتے ہیں, BBH میں آتے ہیں, یا تو کشمیر سے خاص طور پہ علاج کی غرض سے وہ ادھر پنڈی آتے ہیں, تو ان کے ساتھ یہ ویڈیو آپ پورے کشمیر میں پھیلائیں. یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے تاکہ اس ویڈیو کو میکسیمم لوگ دیکھیں. اور سردار نسیم صاحب کا میں کانٹیکٹ نمبر بھی مینشن کر دیتا ہوں. یہ ویڈیو کے ریفرنس سے میرے بہاف پہ آپ ان سے بات کریں, جموں کشمیر یونائٹڈ فورم کے بہاف پہ بات کریں. بے شک آپ کسی کے فورم سے کسی کا ریفرنس بھی نہ دیں, آپ صرف کشمیر کا بتائیں. پنڈی اسلام آباد میں رہتے ہیں یا کشمیر سے آتے ہیں, یہ آپ کو مدد ضرور کریں گے. اور کوئی میسج دینا چاہیں؟ اور اس میں یہ ہے کہ یہ جو جموں کشمیر یونائٹڈ فورم ہم نے بنایا, اس میں کوئی رنگ, نسل, قومیت کچھ نہیں ہے. جو بھی کشمیر کا ہو, ہم ایک کشمیری کمیونٹی ہیں. کوئی راجہ, کوئی سردار, کوئی مہاراجہ, کوئی چودھری نہیں ہے. ہم سارے کشمیر کے لوگ ہیں, اور سر یہ کشمیریوں کے لیے زبردست. اور یہ جیسے سردار صاحب نے بھی بات کی ہے کہ آپ کا یہ جو ہے نا یہ ذات پات کا چکر, اس سے بھی میسج ہے کہ آپ اس سے باہر بھی نکل آئیں. اور اس لیبارٹری کا میں ایڈریس بتا دیتا ہوں. اگر آپ فیض آباد کی طرف سے اگر آپ آتے ہیں تو چاندنی چوک کراس کرتے ساتھ ہی پہلے آپ کو سینٹر ہاسپٹل آئے گا, BBH ہاسپٹل آئے گا, اور اس کے ساتھ ہی بالکل واکنگ ڈسٹینس پہ ایک ہوٹل ہے. ہوٹل کے ساتھ میں اس کا باہر سے ویو بھی آپ کو دے دیتا ہوں اس لیبارٹری کا, میڈی ٹیک لیبارٹری. بالکل یہ BBH ہاسپٹل سے واکنگ ڈسٹینس پہ ہے, 1 منٹ کے واکنگ ڈسٹینس پہ. آپ ایزیلی یہاں پہ آئیں, سردار صاحب کے ساتھ کانٹیکٹ کریں, اور لوگوں کے ساتھ ضرور تعاون ہوگا. اور میری طرف سے سردار صاحب آپ کو اپریسیشن ہے. گاڈ بلیس یو. آپ بہت شکریہ. ایپیسوڈ میں پھر ملیں گے, تب تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.